عمران خان نے ایک بار پھر فوج سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا جرم ہے۔ فوج کو معافی مجھ سے مانگنی چاہیے، ظلم میرے ساتھ ہوا۔ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے، مذاکرات انہی سے کروں گا جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ حکومت سے مذاکرات کرنے سے ان کی حکومت چلی جائے گی۔ مذاکرات صرف 2 شرائط کی بنیاد پر کروں گا۔ پہلی شرط یہ کہ آئین کے دائرے میں رہ کر مذاکرات ہوں گے، جبکہ دوسری شرط یہ ہوگی کہ میرا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت کا نعرہ لگا کر بوٹ کو عزت دینے والا سب سے بڑا یو ٹرن ہے۔ جیل میں مجھے 2 مرتبہ فوڈ پوائزننگ ہو چکی ہے۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کے معاملے پر پی ٹی آئی میں اختلاف۔ تحریک انصاف کی جانب سے جاری اعلامیے میں شیر افضل مروت کی پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کے حوالے سے بتایا گیا، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے شیر افضل مروت کی بنیادی پارٹی رکنیت کی منسوخی کے نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دے دیا۔ نعیم حیدر پنجوتھا نے نوٹیفیکیشن درست قرار دیا۔ شعیب شاہین کہتے ہیں شیر افضل مروت کو بانی چیئرمین کی ہدایت پر نکالا گیا۔ شیر افضل مروت بولے، میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا، کوشش کروں گا لیڈر سے مل کر اپنا موقف پیش کروں۔ جماعت اسلامی نے 90 روز بھی مطالبات نہ مانے جانے پر پورے ملک میں دھرنوں کا اعلان کر دیا۔ حکومت سے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ہم مری روڈ سے کسی بھی وقت ڈی چوک تک مارچ کر سکتے ہیں۔ فارم 47 والے حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ عوام کے مطالبات کیا ہیں۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی 3 دن سے لاپتہ ہے۔ رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد، اے ٹی سی نے پی ٹی آئی کے ترجمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے رؤف حسن کی جانب سے درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر 6 اگست کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے مذاکرات کے معاملے پر ایک بار پھر پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ فیصل کریم کنی نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کی طرح کبھی نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور نہ ان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری حکومت باجوہ چلاتا ہے، مگر پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ وہ ایک پیج پر ہیں اور باجوہ ہماری حکومت چلاتے ہیں، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ سب سے برے تھے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت نمبر 1 کے جج کو پھر تبدیل کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نمبر 1 میں جج ناصر جاوید رانا اور عدالت نمبر 3 کے لیے ایڈیشنل سیشن جج عابدہ سجاد کو تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران خان کے وکیل کی عدم پیشی کی وجہ سے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ کے پی کے حکومت کے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جوڈیشل کمیشن کے لیے جج مقرر کرنے کی درخواست۔ 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے خط پشاور ہائی کورٹ کو موصول ہو گیا۔ آئی ایم ایف سے سب سے زیادہ قرض کس حکومت نے لیا؟ قومی اسمبلی کی کمیٹی میں پیش دستاویزات سامنے آ گئیں۔ دستاویزات کے مطابق پیپلز پارٹی آئی ایم ایف سے قرض لینے میں سب سے آگے رہی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 سے 2013 تک 7 ارب 72 کروڑ 59 لاکھ ڈالر سے زائد قرض لیا۔ پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے زیادہ قرض لیا۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی پاکستان کرکٹ بورڈ میں عہدہ سنبھالنے سے معذرت، وجہ بھی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق وسیم اکرم کو چیئرمین کا مشیر بننے کی پیشکش ہوئی تھی، جس پر وسیم اکرم نے کہا کہ وہ اب مستقل طور پر کراچی میں مقیم ہیں۔ فیملی کی وجہ سے اکثر آسٹریلیا بھی جانا پڑتا ہے، ان کے لیے لاہور میں دوبارہ رہائش پذیر ہونا ممکن نہیں، جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایڈوائزر کرکٹ افیئر کی تلاش کے لیے بھی اشتہار دے دیا۔